कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, और अहद अलिफ हा और दाल, वो भी तीन। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक्तदारों में से इक्तदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक्तदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद को उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा, मारा, थप्पड़ मारे और उसको फरमाया निकल जाए तो यहां से। उसकी गलती भी ऐसी थी, नाकाबिले माफी थी, और फिर गलती एक दफा नहीं थी, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती थी, बहुत ज्यादा। उनके खादिम कहते हैं वो रात मैंने उनकी जितनी कर्ब में, जितनी तकलीफ में और जितनी बिलखते सिसकते देखी, शायद मैंने वो रात नहीं देखी। और अल्लाह से कहते थे कि मौला तूने मुझ कुछ बंदों को मेरे जिम्मे लगाया है, उनकी इस्लाह और तरबियत, नरमी भी और सख्ती भी, ये सब इस्लाह का हिस्सा है। पर अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि इस इस्लाह के बाद मैं अपने आप को कुछ समझ बैठूं कि वो तो मुजरिम था, तू दुनिया का सबसे बड़ा नेक था ही तू, मैं अपने आप को समझ बैठा। और मिसाल देते थे, बादशाह कोई खास मुलाकात कर रहा है किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से, उसने कहा पर्दे गिरा दो, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, कोई भी आए उसको अंदर नहीं आने देना, कोई भी अंदर नहीं आने देना। बादशाह जो है, शहजादा आ गया। अब शहजादा खादिम के सामने, शहजादा शहजादा है, खादिम की क्या हैसियत है? पर शहजादे ने खादिम ने शहजादे को भी रोक दिया कि बादशाह का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। और शहजादा भी इसलिए रोका कि बादशाह का हुक्म है, वरना इस गुलाम की क्या हैसियत है। फरमाने लगे जब मैं अपनी किसी मुरीद की इस्लाह करता हूं उस वक्त मेरी हैसियत गुलाम की होती है और वो शहजादा होता है, लेकिन इस वक्त हुक्म यही है कि उसकी इस्लाह हो। आपकी जिंदगी में नदामत को बहुत ज्यादा दखल है, और नदामत से दुनिया में विलायत के ताजदार बनते देखे, दुनिया में विलायत के ताजदार नदामत की वजह से बनते देखे। ऐसे ऐसे विलायत के ताजदार जो बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी इबादतें नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी को नदामत में समाया, बस गलती हुई जाने में अनजाने में। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, आज की महफिल में जरूर अर्ज करूंगा, इस पर भी जरूर तवज्जो करेंगे आप। वो ये अर्ज करता रहता हूं, बाज़ुकात करता कौन है भरता कौन है। इस्तिग़फ़ार और तौबा करते हुए अपनी गुज़िश्ता नस्लें गुज़िश्ता बड़े जो इस दुनिया से चले गए, उनका तस्करा, उनका एहसास, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल जरूर करें कि मेरे खानदान में कोई ऐसा शख्स था जिसने हक खाया, जुल्म किया, ज्यादती की, किसी को मजलूम बना दिया, वो जालिम हो गया, मुझे खबर नहीं है, और उस मजलूम की बद्दुआ मेरी नस्लों का ताक़ुब कर रही है और पीछा कर रही है, और मुख्तलिफ शक्लों में मेरी नस्लों में अजाब आ रहा है। कभी माल ज्यादा होता है, यूं कहा कभी नाराज होके लुकमे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है। उस दिन एक खातून बैठी थी कि मैं तस्बीह खाने आई, आज से 10-12 साल पहले मेरी शादी हुई, और एक ऐसे घर में शादी हुई जिनकी नस्ल दर नस्ल में ये गुनाह है, वो कबीरा गुनाह थे, बहुत बड़े गुनाह थे। कहा उनके यहाँ ये गुनाह नहीं है, ये रिवाज है।
اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر، اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی، میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں، اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت، کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی، وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا، اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی، سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا، اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے، ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا، صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی، عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں، ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا، وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک،
وہی دعا مرغ پہ بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا، دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا، اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی، دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا، ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے، راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا اپنی گاڑی میں دوسرے شہر۔ جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی۔ بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے۔ ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا۔ وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی۔ وہ بلی آ گئی۔ اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا۔ اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکھی رہ جائے گی۔ انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا۔ وہ اچھی طرح پیٹ بھرے۔ خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے کھڑے غنودگی سی ہوئی۔ آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی۔ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ خوشیاں بچانا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی اولاد بھی مالدار ہوگی؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کا رزق بھی کشادہ ہوگا؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ خوش ہوں گے؟ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک تسبیح صبح شام استغفار کی اپنی زندگی میں، اور ایک تسبیح پہ 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، کیا اتنی بڑی دولت اور ورثے کو بچانے کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے تو نکالے، 5 منٹ نکال لیں۔ استغفار کی تسبیح ایک ایسی کریں، پہلے مجھ سے طریقہ سن لیں، طریقہ مجھ سے سن لیں۔ استغفار کی ایک تسبیح ایسی کریں جس پہ دل بھی ساتھ دے، زبان بھی ساتھ دے، جسم بھی ساتھ دے، روح روح ساتھ دے، انگ انگ ساتھ دے، ذرہ ذرہ ساتھ دے، اور جسم ایسا ہو کہ مولا مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں فاسق اور فاجر نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی خسارے والا نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی ایسا نہیں کہ جس نے دھرتی کا انگ انگ سیاہ کر دیا ہو، مولا مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک تسبیح ایسی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اگر نسلوں کے لیے کچھ بچا کے جانا ہے، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جانا، منگتا چھوڑ کے نہ جانا، نہ جانا، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے منگتا چھوڑ کے نہ جانا، نہ جانا، نہ جانا۔ اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس میں ہے کہ ہم فقیر منگتا۔ دیکھیں ایک بات میں جو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، اپنی نسلوں کو آپ دولت، میراث، ورثہ، جہیز، ٹرک، گاڑیاں، بھینسیں،
नौकर, बंगले, ये चीजें दे सकते हैं, पर अपनी नस्लों को नसीब और मुकद्दर दे सकते हैं? बोले, किसी के बस में है ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े दाना शख्स हैं, अक्लमंद शख्स हैं, ये हमारे बस में है ही नहीं। ये मदीने वाले के दर पे आना पड़ेगा, ये मदीने वाले के दर से रोशनी लेनी पड़ेगी, ये आका मदीने वाले के दर पे आके ही ये निजाम चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। एक तस्बीह सिर्फ ऐसी करें आप, हमारे जो सिलसिला कादरी हजवेरी है, इसमें एक तस्बीह होती है इस्तिगफार की सुबह शाम, ज्यादा उससे कर लें अच्छी बात है, और कम से कम एक तस्बीह है, एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें दिल साथ है, वरना यकीन जानिए जिंदगी में ठिकाना नहीं होगा, ठिकाने के बावजूद ठिकाना नहीं होगा, घर के बावजूद घर नहीं होगा, दर के बावजूद दर नहीं होगा, रोशनियों के बावजूद अंधेरे होंगे, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के खजानों से मनवाना आ जाए, मानना आ जाए, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह तो कर दे, अल्लाह तेरे लिए कौन सी देर है, अल्लाह मैं बेबस हूं ना, तू बेबस नहीं है। आपको याद है मैंने एक तस्बीह बताई हुई है, जो बंदा ये तस्बीह सुबह शाम पढ़ेगा, मैंने उसके कोई काम अटकते नहीं देखे, उसको भटकते नहीं देखा, उसको जलील नहीं देखा, उसको ख्वार नहीं देखा, उसको रुसवा नहीं देखा, उसको परेशान नहीं देखा, उसको मायूस नहीं देखा, उसको उलझनों में नहीं देखा, उसको बर्बाद नहीं देखा, अगर बर्बाद है तो शाद देखा, मायूस है तो खुशहाल देखा, मकरूज है तो हरा भरा देखा, मरीज है तो सेहतमंद देखा, भटका हुआ है तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम की राहें पाते देखा, गुनाहों में उलझा हुआ लिथड़ा हुआ है तो विलायत के ताज सजते सजाते देखा। आपको याद होगा मैंने एक तस्बीह बताई थी, मैंने किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में, किसी भी दुख में मैंने देखा, मैंने उस मुश्किल और परेशानी में उस बंदे को सुलझते देखा, उलझते नहीं देखा, और बंदिशों और हालात से निकलते देखा उस बंदे को। वो एक तस्बीह थी, वो सिर्फ एक तस्बीह थी, वो तस्बीह थी, या अल्लाह मैं बेबस हूं तो बेबस नहीं। आपको याद है? बस सिर्फ एक तस्बीह। ऐसे डूबे ऐसे टूटे जैसे डूबते को तिनके का सहारा, डूबता कहते है मुझे कोई बचा ले, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी। गोजरा का एक था बंदा, उसका नाम मकबूल था, मोटा बहुत था, अपने आप को जब कहते आपका नाम, कह मेरा नाम मकबूल मोटा है, मकबूल खुद मोटा कहता था, मकबूल मोटा है मेरा नाम। अच्छा, उसको कोई साथ सफर में नहीं रखता था, उसके दो मसाइल थे, खाता था और लैट्रीन में जाता था, वो कहते ये इसका काम ही यही है, खाता है। मैंने खुद मेरे साथ खा रहा था, खाते खाते फिर थक गया, फिर ये कोहनी यूं रख के फिर यूं खा रहा है, बैठा ना, थक गया। अच्छा, उसकी कमीज और शलवार का ढेर लगा हुआ होता था, शलवारें बदलता था, कमीजें बदलता था, कपड़े फिर मशकूक हो जाते थे, पता नहीं क्या कहानी थी। वो मोटरसाइकिल पे सफर करता था, फैसलाबाद से लाहौर, फैसलाबाद से उधर, क्यों बस के अंदर आ नहीं सकता था, कोच के अंदर नहीं आ सकता था, गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता था, बहुत मोटा था बड़ा नेक, बहुत नेक था, अल्लाह वाला था बेचारा। ज़ाहिर हिस्सा बकदर जो सा जितना खाता था, बहुत खाता था, बहुत खाता था, पर उतनी देर निकालने में भी लगता था। आखिर ज़ाहिर उसे कोई सफर नहीं रखता। कहने लगे एक सफर में जाना था, तो मुझे हम सफर कहने लगे हम तुझे साथ नहीं ले जाते। सफर खैर का था, रूहानियत का था, रूह का था, मेरा जी चाहे मैं इनके साथ जाऊं। कहने लगे हम नहीं ले जाते, तूने दो ही काम तो सारे करने हैं, हाँ तीसरा काम सोना, पर 3 काम थे उसके। कहने लगे अच्छा, रोता बहुत था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता बहुत था, रोता था, मेरा यार था, मर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रोता था। कहने लगा मुझे उन्होंने कहा नहीं ले जाना। मैंने क्या किया अब सुने, मकबूल मोटे का अमल जो उसने मुझे खुद बताया। कहने लगा मैंने ना रात को बैठा और ऐसे करके या कहां रो या कहां या, मैंने कैसे किया, एक तुम वजद में आ गया, विजदान में आ गया। मैंने कहा कैसे पढ़ा था, उसने या कहार कहने लगा मैंने पढ़ा और रोया, हाय हाय हाय, रोया और गिड़गिड़ाया और भिखारी बना। जब दिल की तारें हिलती हैं फिर अर्श की तारें हिलती। देख लो ये फकीर का मोती है, जब दिल की तारें हिलती हैं फिर अर्श की तारें हिलती हैं और वहीं से ऑर्डर जारी होते हैं, इसके हक में फैसले फरिश्तों कर दो कर दो कर दो।
مظلوم کی دل کی تاریں ہی تو ہلتی ہیں، عرش کو ہلا دیتا ہے۔ میں رات کو رویا اور یا قہارو یا قہارو یا، حالانکہ میں انہیں یا قہارو کے فائدے نہیں بتائے، وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا۔ میں نے پڑھا صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک ہی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے یا قہار کا۔ اگر کوئی کرانے والا ہو، مقبول موٹے جیسا، دیوانہ، پاگل، جس کے اندر وجدان ہو، لگے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ او بھائی پین مقبول، پین پہلے ہوتا تھا بھائی جان، پھر ہوتا تھا پائی جان، اب ہم بن گیا پین۔ اللہ جانے کہاں سے آیا، مجھے پتا نہیں، میں تو پردیسی آدمی۔ پین مقبول، تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے، ہمارے ساتھ چلتا۔ پین مقبول، تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے، ہمارے ساتھ چل۔ ایک ہی رات میں یا قہاروں نے عرش سے فیصلے بدلوا دیے۔ اور جس درویش بڑے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ نہ جائے، اس درویش کی منت کر کے کہا کہ اللہ کے واسطے اجازت دے دے، اس کو ساتھ لے جانا ہے۔ سارے ان کے پاؤں پڑ گئے، منتیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ وہ جاتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اور اب مقبول موٹے کی منتیں کر رہے ہیں، پہلے مقبول موٹا منتیں کر رہا ہے۔ 500 پلٹا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ حالات بدلے، کیوں؟ مقبول موٹے نے عرش سے فیصلے کروائے تھے۔ عرش کے فیصلوں کو فرش والے کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارے فرشوں پہ عرش کے فیصلے چلیں گے، ہمارے فرشوں پہ عرش کے فیصلے چلیں گے۔ اور عرش کے فیصلے جب چلتے ہیں پھر اللہ کا امر چلتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون۔